بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ٹانسلس کے بارے میں بات کریں گے۔ میری گزشتہ 35-40 سال کی ہومیوپیتھی کی پریکٹس اور میرے پاس موجود ریکارڈ، جو مریضوں کی علامات اور ان کو دی گئی ادویات، وہ سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ پہلا کیس تو میرے خود اپنے بڑے بیٹے کا کیس ہے۔ یہ 1986 کی بات ہے، جب وہ تقریباً 10-11 سال کا تھا اور اس کو شدید گلے میں تکلیف۔ بچوں میں ٹونسلائٹس کا مرض بڑوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ وقت بے وقت کھٹی میٹھی ہر طرح کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں اور پرہیز نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے وہ جب ان کو گلے کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ بچوں کا امیون سسٹم بھی کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹونسلس کے مرض میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور باہر سے بیکٹیریا اور وائرسز ان کے گلے میں، ان کی سانس کی نالی میں، ان کی خوراک کے ساتھ، جو پانی وہ پیتے ہیں اس کے ساتھ، ہوا کے ساتھ ان کے گلے میں چلے جاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹونسلس ہوتے کیا ہیں۔ ٹونسلس دراصل یہ لیمفوئڈ ٹیشوز ہیں جو ہمارے گلے میں دونوں اطراف پہ پائے جاتے ہیں۔ صحت مند حالت میں ٹونسلس ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور یہ فریش ہیلدی لگتے ہیں دیکھنے میں بھی۔ اگر آپ کو دکھائے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہیلدی اور فریش لگتے ہیں، اور جب ٹونسلائٹس کا مرض ہو جاتا ہے تو اس میں مختلف قسم کی انفیکشنز ہو جاتی ہیں، پس پڑ جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ٹونسلز جو ہیں یہ اصل میں ہمارے گارڈز ہیں، ہمارے گلے میں بیٹھے ہوئے دو گارڈز ہیں جو کہ باہر سے حملہ آور ہونے والے جراثیموں سے ہمارے جسم کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹونسلز خراب ہوتے رہیں تو ان کو نکلوا دینا چاہیے، اور بعض نکلوا بھی دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ اگر آپ کسی گھر کے گارڈ کو ہی اس گھر سے نکال دیں گے تو اس گھر کی حفاظت کیسے ہو سکے گی؟ تو وہ انسانی جسم میں یہ گارڈز گلے میں موجود ہیں، اور ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں یہ اس میں پائے جانے والے جراثیموں کو اریسٹ کر لیتے ہیں، ان کو اندر نہیں جانے دیتے۔ اور جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ بچہ بار بار بد پرہیزی کرتا ہے، یہ باہر سے جراثیم گلے میں حملہ کرتے رہتے ہیں، تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ یہ ٹونسلز سویل ہو جاتے ہیں، اور ان جراثیموں کے ساتھ لڑتے لڑتے یہ خود بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کیفیت میں پھر گلے میں درد شروع ہو جاتا ہے، انسان کو بخار بھی ہو سکتا ہے، اور یہ درد کان کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ مختلف اس کی پیچیدگیاں ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ صرف کان کو ہی متاثر نہیں کرتے، بلکہ ہمارے بولنے کے لیے جو ووکل کارڈز ہوتے ہیں ان کو بھی، ان میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور انسان کی آواز بدل جاتی ہے، اور بہت تکلیف ہوتی ہے گلے میں۔ میرے بچے کے کیس میں پہلے تو اس کو گلے میں درد ہوا، پھر بخار چڑھا، اور وہ اتر نہیں رہا تھا۔ تو جب میں نے چیک کیا تو مجھے نظر آیا کہ اس میں انفیکشن ہو رہی ہے۔ ابھی ٹونسلز پھولے ہوئے تھے اور نگلنے میں اس کو تکلیف ہو رہی تھی، اور انفیکشن اس طریقے سے نہیں تھی وہی جیسے کوئنسی میں ہوتی ہے، ابھی پس نہیں پڑی تھی، لیکن وہ اس کی طرف جا رہا تھا، اور اگر اس کو وقت پہ دوا نہ دی جاتی تو یقیناً وہ ٹونسلائٹس کی شدید کیفیت کی طرف چلا جاتا۔ اس کے علاوہ اس کو سفوکیٹنگ قسم کی کف، خشک قسم کی کف ہو جاتی تھی، اور لگتا تھا جیسے اس کا سانس رک جائے گا، اور کھانستے کھانستے وہ نڈھال ہو جاتا تھا۔ تو اس کو اس کیفیت میں دوا دی گئی، اور الحمدللہ وہ پہلی 2 خوراکوں کے بعد ہی رسپونڈ کیا اور بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ دوا کون سی ہے؟ یہ ساری کیفیات جو آپ کو میں نے بتائی ہیں، ان کو کور کرنے والی بہت ساری مختلف ادویات ہیں جو ہومیوپیتھی میں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن میرے ذہن میں جو اس وقت دوا آئی وہ بریٹا کارب ہے،
برائٹا کارب کی پہلے 2 دن تو اس کو 4 4 گھنٹے کے بعد برائٹا کارب 30 پوٹینسی میں 4 4 گھنٹے کے بعد خوراکیں دی گئیں، اور 30 پوٹینسی کی یہ خوراکیں اس نے لی۔ آہستہ آہستہ اس کا گلے کا درد ٹھیک ہو گیا۔ جب گلے کا درد ٹھیک ہوا تو گریجولی پھر بخار اترنا شروع ہو گیا۔ نیکسٹ ڈے اگلی مارننگ کو اس کو بخار نہیں تھا۔ اس طریقے سے اس کو افاقہ شروع ہوا، اور جب ہومیوپیتھی میں مریض کو آرام آنا شروع ہو جائے تو اس دوا کو گریجولی ہم ریڈیوس کر دیتے ہیں۔ تو 4 4 گھنٹے کی بجائے اگلے 2 دن پھر اس کو میں نے صبح دوپہر شام باریٹا کا 30 کی ڈوزز دی۔ پھر 2 دن کے بعد 2 اور خوراکیں باریٹا کا 200 صبح شام دی، اور اس طریقے سے اس کے تمام مسائل، کھانسی اور چوگنگ کف جسے کہنا چاہیے، اور گلے کا درد، نگلنے میں مشکل، بخار، یہ سب ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ اب دوسرا کیس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا کیس ایک اور 10 12 سال کے بچے کا ہے۔ اس کو 2 3 دن سے بخار آ رہا تھا، اور یہ بھی 1986 کا کیس ہے۔ اس زمانے میں بخار کی کیفیت میں 10 12 سال کے بچے کو یا اس سے بڑے انسان کو ایسپرو کی گولی دی جاتی تھی۔ ایسپرو اینٹی انفلیمیٹری اینٹی پائریٹک دوا ہے جو کہ ایلوپیتھی میں دی جاتی تھی، ابھی شاید دی جاتی ہے، اس کی جگہ پیناڈول اور پیسٹامول آ گئے، لیکن اس کو اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ بخار چڑھتا پھر اتر جاتا، پھر چڑھتا اتر جاتا، مستقل آرام نہیں آیا۔ چنانچہ جب میرے پاس مریض کو لایا گیا، میں نے اسے دیکھا کہ اس کے ٹونسلز پھولے ہوئے تھے، اور ان میں لیفٹ سائڈ کا ٹونسلز رائٹ سائڈ کے ٹونسل کے مقابلے میں زیادہ انفلیمڈ تھا، سوجا ہوا تھا، زیادہ سرخ تھا، بلکہ سرخی کے اندر اندر وائٹ پیچز تھے، سفید نشان تھے پس کے، جس کی وجہ سے انفیکشن سے اس کو بخار نہیں اتر رہا تھا۔ تو مزید جب میں نے دریافت کیا تو مریض نے یہ بتایا کہ اس کے گلے میں درد کے ساتھ ساتھ گرمی بھی نکلتی ہے، اور لگتا ہے جیسے اس کے اندر سے ہیٹ باہر نکل رہی ہے، اور جب کوئی گرم مشروبات جیسے چائے یا گرم دودھ یا یخنی وغیرہ اسے دی جائے، وہ پی لے، اس کو اس سے آرام ملتا ہے۔ یہ ایک علامت تھی اس کی جو ایک خاص دوائی کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہے۔ جب میں نے اس کا گلا دیکھا تو اس کے اوپر وائٹ پیچز تھے، اور اس کے علاوہ میں نے اس کی گردن چیک کی تو سروائکل گلینڈز بھی اس کے پھولے ہوئے تھے، اور اس کی زبان پر سفید یلوش وائٹ کوٹنگ تھی جو ایک اور دوائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ ان علامات کو مد نظر رکھ کر ڈفرینشیل ڈائگنوسس جب کیا گیا تو مختلف ادویات ذہن میں آئیں۔ اب ان میں سے کوئی ایک دوا ہم نے چوز کرنی تھی۔ ان میں سلفر، ہیپوسلف، لیکسز اور رسٹاکس، کیموملا، یہ اس طرح کی ادویات ذہن میں آئیں، لیکن جو دوا اس کو دی گئی وہ سلفر دی گئی، اس لیے کہ سلفر یہ ایک براڈ اسپیکٹرم ہے اور اینٹیسورک ہے، اور بہت ساری علامات کو کور کرتی ہے۔ تو چونکہ اس کی علامات زیادہ تر سلفر میں اے گریڈ میں آ رہی تھیں، تو اس کو سلفر 30 کے 2 ڈوزز صبح شام دیے گئے پہلے 2 دن تک۔ اس کے بعد تیسرے دن سلفر 200 کا ایک ڈوز دیا گیا، اور الحمدللہ وہ 2 دن کے بعد بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور ساری علامات، سارے مسائل اس کے ٹھیک ہو گئے۔ اب جو ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس ہیں وہ سوچیں گے کہ یہ لیفٹ سائڈڈ انفلیمیشن تھی اور لیکسز اس میں آنی چاہیے، لیکسز کیوں نہیں دی گئی؟ لیکسز ایک سمٹم کو تو کور کرتی ہے، لیکن ٹوٹیلٹی آف سمٹم ہمیں دیکھنی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مریض کا کانسٹیٹیوشن کس طرح کا ہے۔ وہ بچہ دیکھنے میں گندا، میلا، نحیف، کمزور اور میل نیوٹریشن کا شکار لگتا تھا، اس لیے اس کو سلفر دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ
2 دن میں وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کو 1 سال تک گلے کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کہیں اس نے بد پرہیزی وغیرہ کی یا جو کچھ بھی ہوا، 1 سال کے بعد دوبارہ میرے پاس آیا، اور جو اس وقت اس کی علامات تھیں اس کے مطابق اس کو دوا دی گئی۔ اب چونکہ اس بچے کے گلے میں پس پڑی ہوئی تھی اور بخار نہیں اتر رہا تھا، تو اگر وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتا تو اس کو ایلوپیتھک اینٹی بائیوٹک دی جاتی، جس سے وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا۔ دوبارہ اگر وہی کیفیت اس میں پیدا ہوتی تو وہ دوبارہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا، دوبارہ اس کا اینٹی بائیوٹک دی جاتی، اور بعد میں پھر یہ فیصلہ کیا جاتا کہ جی اس کے ٹانسلز ہی ریموو کر دیے جائیں، کیونکہ ریکرنٹ اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارے سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کو دیکھتے ہیں اور مرض کی جڑ تک جاتے ہیں، اور مریض کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، دوا کی کیریکٹرسٹکس کے مطابق ان کو کوئنسائڈ کرتے ہیں، جب وہ مطابقت آتی ہے تو پھر ہم دوا دیتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے میراکولس ریزلٹس ہوتے ہیں۔ آپ کو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ میرے کلینک میں کیسے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر لوگوں کو ٹھیک کیا۔ ایسے امراض جو بظاہر لگتے تھے کہ قابل علاج نہیں ہے، یا جن میں ایلوپیتھک سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے، پیش آنے کا امکان تھا، وہ ہومیوپیتھی کی دواؤں سے ٹھیک ہوئے۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ گلے کی حفاظت کیسے کی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلائن گاگلز یا نمک کے غرارے بہترین حفاظت کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا گلا اکثر خراب رہتا ہے وہ صبح شام سیلائن گاگلز کریں، ان کا گلا ٹھیک رہے گا اور کسی قسم کی سوزش نہیں ہوگی۔ آج کل مائیں بچوں کو کہتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے پیسٹ کر لیں، بہت اچھی بات۔ اگر پیسٹ بچے نہیں کرتے تو سیلائن گاگلز سے بھی یہ بطریق احسن یہ کام انجام ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سردیوں میں اگر گلا خراب ہو تو اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے قہوہ، ادرک اور لونگ، اور ان کو آپس میں 2 کپ لیں اور ان کو بوائل کریں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اس میں آدھا چمچ شہد کا ڈال کے پئیں، اس سے بھی گلا بہت اچھا، بہت صاف رہتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو سنگرز ہیں، جو قاری حضرات ہیں، جو گلے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، وہ یہ قہوہ بہت استعمال کرتے ہیں اور اسے بہت فائدہ ہوتا ہے ان کو۔ تو آج کی ہماری یہ سٹنگ اتنی ہی۔ آل دا بیسٹ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور اگر یہ باتیں آپ کو فائدہ دیں تو دوسروں کو کے ساتھ شیئر کریں اور اچھائی کو پھیلائیں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے۔ آل دا بیسٹ۔